توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. یہ دنیا کی کون سی عدالت؟ یعنی اس کی یعنی کتنا کریم ہے وہ، کتنا رحیم ہے، کتنی اپورچونٹیز دے رہا ہے، کتنے چانسز دے رہا ہے کہ ایسے انڈو، ختم، ریورسبل ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. یعنی صرف الفاظ میں کہوں اگر معافی نہیں ہے، مکمل صفائی ہے بھائی، کلین اپ. ایک اور جگہ فرمایا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک روح حلق تک نہ پہنچ جائے. آگے بڑھتا ہوں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے اور کہتا ہے اے میرے رب مجھے معاف کر دے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے جان لیا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے. اور یہ قصہ ختم نہیں ہوتا جب تک بندہ لوٹتا رہتا ہے. سرکار تعالیٰ فرماتے ہیں گناہ کے بعد نیکی کرو وہ اسے مٹا دے گی. سب استغفار کی طرف آتے ہیں. یہ توبہ سے الگ کچھ الگ اصطلاح ہے. انسان خطا کا پتلا ہے، لغزش اس کی فطرت ہے، مگر ضد پر قائم رہنا یہ شیطان کی صفت ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا، مشہور و معروف آیت آپ سب کو یاد ہے، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم فرمایا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین. تو نے معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سو جائیں گے. آدم علیہ السلام، سورہ اعراف. تو دروازہ کھلا ہے. فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اے نبی کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اپنے نفوس پر ظلم کیا یعنی گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، وہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے. تو ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف، یہ آیت ایسی ہے جیسے اندھیری رات میں جلتا ہوا چراغ ہے. یہ آیت ایسی ہے جیسے گناہوں کے سمندر میں ڈوبا ہوا شخص کنارے کی آواز سن لے. آپ نے آدم علیہ السلام کو سنا، آگے بڑھے نوح علیہ السلام کو سنے، اپنے رب سے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے. وہ پھر ہوگا کیا؟ وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال سے توبہ تمہیں مال سے مدد دے گا، توبہ تمہیں اولاد سے مدد دے گا، توبہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا، توبہ تمہارے لیے نہریں بہا دے گا، توبہ. ایک توبہ سے یہ سب کچھ. سورہ نوح کی آیت ہے. تو پتہ چلا کہ استغفار کا تو دائرہ اتنا وسیع ہے کہ آخرت نہیں دنیا کی بھی برکتوں کا سبب ہے. So you cannot go wrong with توبہ, if I may say. مطلب یہ ایسی چیز ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام، آپ نے نوح علیہ السلام کو سنا، آدم علیہ السلام کو سنا. ایک آیت کا خلاصہ، اس دن رسوا نہ کرنا جب سب اٹھائے جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلتا ہے میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، وَظَنُّونِي اذْهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ، ندا دی، آواز دی، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. اور پھر کیا ہوا؟ سورہ انبیاء، فاستجبنا له، مستجاب ہو گئی دعا، فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، نجات دے دی ہم نے اسے غم سے. کیسے؟ وَكَذَلِكَ نُنجِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے ساتھ ہم یہی نجات کا معاملہ کرتے ہیں. کیا کہنا ہے. اور اب آپ نے آدم علیہ السلام کا سنا، فخر آدم کا سنیے. نوح علیہ السلام، فخر نوح کا سنیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اب اس پہ کیا کہے انسان. میرے آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ یعنی خطا کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے نا یہاں، مطلب آف کورس گوز وداؤٹ سیئنگ استغفار کر رہے ہیں. انسان حیران ہو جائے کہ جب یہ سرکار دو عالم کا آپ نے سنا، جب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے لوگوں کی عبادت کا، حضرت علی کی کیسی نماز ہوتی تھی، حضرت امام زین العابدین چہرے کا رنگ زرد ہو جائے جب خوف خدا سے جب نماز کے لیے کھڑے ہوں. یہ تو خطا سے پاک ہے معاملہ، پھر بھی اس درجہ خوف خدا کا اظہار ہے. میں اور آپ ہیں کسی گنتی میں. فرمایا جو شخص استغفار کو لازم کر لے، پارٹ آف لائف بنا لے، روٹین بنا لے، اللہ اسے ہر تنگی سے نجات دے گا، اللہ اسے ہر غم سے نکال دے گا، اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے گمان نہیں ہوگا. اگینسٹ توبہ. سورہ مائدہ میں کہا کیوں نہ وہ اللہ سے معافی مانگتے، اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے، بہت رحم والا ہے. لیکن علماء کرام سے بات کر کے یہ بھی سمجھ آیا کہ ایک بوند جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، ایک بوند جو توبہ کے لیے کیٹلسٹ کا، ہتھیار کا
چونکہ اب چلیں سمجھ لیا توبہ کیا ہے، لیکن اب قبول بھی تو ہونا، ورنہ تو پھر ایک زبانی مشق ہو گئی نا صرف. تو علماء سے بات چیت کر سن کے سمجھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اگر چشم پرنم ہو، چشم پرنم ہو، اس آنکھ سے آنسو نکلا ہے، یہ آنکھیں خشک ہیں یارب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہے دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، تو آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، عبادت بوجھ لگے، یہ کمی کی نشانیاں ہیں. اور اگر مایوسی کی انتہا ہو، لگے گناہ بہت سارے ہیں، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے معافی مانگے، میں معاف کر دوں گا. اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے نا. اور ایک افضل طریقہ کیا ہے؟ بندہ کہے اے اللہ، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں. اور فرمایا جو اسے دن میں یقین کے ساتھ پڑھے اور مر جائے وہ جنتی ہے. سبحان اللہ، مانتے ہیں ہم نے خطائیں کی ہیں، مانتے ہیں وعدے توڑے ہیں، مانتے ہیں توبہ کیے پھر توڑ دیا ہے، پھر توبہ کیے پھر توڑ دیا ہے. تو غفور ہے، تو رحیم ہے، تواب ہے، تیرے در سے کہاں جائیں. سورہ شورا کی آیت پڑھی نا، جو اپنے تو ہے جو اپنے بندوں کی، وہی ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے. تو وہ زبان سے نہیں، دل سے استغفار آج کی شب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے.